کہ ہمارا خالق کے ساتھ تعلق کا کانسیپٹ کیا ہے، کہ کس طرح کا ہمارا اس سے تعلق ہونا چاہیے۔ یہ بات تو آپ اور میں اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم سب کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی نے یہ تمام جہان بنائے، اسی نے ہمیں اور آپ کو بنایا، اور اس سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اس سے یہ تعلق ہونا چاہیے کہ اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمارا تعلق اس طرح سے مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ہر حکم کی تکمیل کریں، اس سے اپنا رشتہ جوڑیں ہر ایک عمل میں۔ اور جب کہ اگر دیکھا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا رب سے تعلق اس وجہ سے کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ ہم صرف اسے یاد کرتے ہیں مصیبت آنے پر۔ ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم نماز کی طرف چلے جاتے ہیں، دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم اس دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ یہ جو دنیا کے اندر ہم مشغول ہوئے ہیں یہ بھی تو اسی کی پیدا کرتا ہے، اور ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ یہ ابدی نہیں ہے، ہمارا رب ابدی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو بقا ہے، اس دنیا کو بقا نہیں، یہ فانی ہے، اور اس فانی کے پیچھے لگ کر ہم اس بقا کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رب کو چھوڑ دیتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ہمارا حشر بھی وہی کرے گا۔ ہمارا حشر کیسا ہوگا وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک بہترین طریقہ جس سے ہمارے خالق سے ہمارا تعلق مضبوط ہو سکتا ہے، اور وہ ہے شکر۔ یہ شکر ایک ایسا تعلق ہے کہ جو ہمارے رب سے تعلق جوڑتا ہے کہ جب بھی آپ پر پریشانی آئے تو اسے درگزر سے کام لیں، صبر کریں، اس کے اوپر شکر کریں۔ اگر پریشانی ہے تو آپ یہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ایک طرف پریشانی ہے تو ایک طرف آسانی ہے، اور اگر یہ پریشانی آئی بھی ہے تو اس سے نجات کا طریقہ وہی دے سکتا ہے جس کی طرف سے پریشانی آئی ہے، اور اس کے برعکس ہم شکوے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب سے شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں جس نے ہمیں بنایا، اسی سے شکوہ۔ تو یہ شکوہ کس قدر بھیجا ہے اس بات کی طرف ہم آمادہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارا رب سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مخلوق سے تعلق جوڑ لیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مخلوق سے تعلق جوڑیں، ان کی ہیلپ کرنا شروع کریں، ان کی مدد کرنا شروع کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، ان کے اندر نقص و کمی نہ ڈھونڈیں، انہیں پریشان نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ ایک بنانے والے کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو ان ایک چیزوں میں سے اگر ہم کسی ایک کی بھی برائی بیان کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اس کے اندر عیب نکالتے ہیں، تو در حقیقت وہ اس چیز کا عیب نہیں ہوتا، اس کے بنانے والے کا عیب ہوتا ہے۔ اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہے ہیں، ایذا دے رہے ہیں، تکلیف دور نہیں کر سکتے تو تکلیف دینا چھوڑ دیں، یہ کام آپ کر لیں۔ اگر آپ کسی کی تکلیف ختم نہیں کر سکتے تو اس کی مزید پریشانیاں نہ بڑھائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ ایک بنانے والے کی مختلف چیزیں، اور اگر آپ کسی ایک کے بھی اگر برائی کرتے ہیں، اس کے اندر بگاڑ ڈھونڈتے ہیں اور اس کی برائی بیان کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ در حقیقت اس کی برائی نہیں ہے، اس کے بنانے والے کی برائی ہے۔ اس پوری کائنات اور اس کائنات کے اندر موجود تمام جاندار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کے اندر نقص نکالتے ہیں، خرابی نکالتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، تو در حقیقت ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیز کی برائی کر رہے ہیں، اور انڈائریکٹلی ہم اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، جو کہ کس قدر کبھی گناہ ہے۔ تو اس لیے اپنا تعلق خالق اور مخلوق ان دونوں سے جوڑنا ہمارا ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک طرف آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کا تعلق خدا سے تو مضبوط ہے لیکن مخلوق خدا سے دور ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مخلوق خدا کے اندر تو لگ گئے اور خدا کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح مخلوق خدا کے اندر صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے جانور بھی شامل ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کسی کتے کو ہم کھلا نہیں سکتے، اسے پیار نہیں کر سکتے، اسے ہمدردی کا اظہار نہیں کر سکتے، تو اسے مارے بھی نہ، کیونکہ یہ بھی دنیا میں سانس لینے والی اللہ کی ہی مخلوق ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر ہم ہمدردی کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کفار کو دیکھیں تو کفار کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تو شرک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا مخلوق خدا سے کتنا تعلق ہے۔ آپ ان کی چیریٹیز دیکھ لیں، آپ ان کے وائلڈ لائف کے جو ان کے سوشل ورکرز ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگیاں صرف کر دی ہیں اسی کے اندر کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت میں لگ گئے، اگرچہ ان کا تعلق خدا سے نہیں ہے، لیکن مخلوق خدا سے کتنا ان کا تعلق مضبوط ہے۔ اور آج ہم دونوں طرف سے ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے تعلق
جوڑیں، اللہ سے تعلق بنائیں اور ساتھ اس کی مخلوق سے ہمدردی کریں۔